ہم نے تو حضور کی سیرت کا مذاق بنایا ہے. سال میں ایک مرتبہ جھنڈے ہاتھ میں اٹھا کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. داڑھی مون کر، سفاری پہن کر، ٹائی لگا کر، نمازیں چھوڑ کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑے ہی کہاں جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. دوڑے ہوئے آئے کہ حضور پر کسی نے حملہ کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دوڑے دوڑے آئے کہ حضور کیا بات ہے؟ کہ تم اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو. کہا جی آپ نے حکم دیا ہے. کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہو، اس پر نبی نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وهادينا وعمدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. وقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، وہی یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے کہ آپ اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سب کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے جانے پر امت اور ہم یتیم ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ چھوڑا ہے، جو طریقہ چھوڑا ہے، اس طریقے پر، اس راستے کے چلنے پر دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، محل میں رہتا ہو، قلعے میں رہتا ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر آدمی کی کامیابی کے لیے صرف آپ کا راستہ، آپ کا طریقہ ہے. دنیا میں جتنے راستے اور ہیں وہ راستے سراسر دھوکہ، سراسر فریب، سراسر فراڈ، سراسر تباہی، سراسر ہلاکت، سراسر ظلمت، سراسر بے دینی، سراسر لادینی. اور آپ کا طریقہ صاف و شفاف ہے جس میں انسانوں کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے. واقعہ
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے وقت تشریف لائے ہیں کہ دنیا اس کے سر پہ، انسانیت کے سر پہ کوئی شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، قبیلے قبیلے کا دشمن، خاندان خاندان کا دشمن، معمولی بات پر برسوں لڑائیاں چلتی تھی۔ جس کے گھر میں پرانی شراب ہو، 100 سال 200 سال پرانی، اس گھر میں اپنی لڑکی کو دینا فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں دیا ہو جس گھر میں 200 سال پرانی شراب۔ آپ تشریف لائے، آپ کے آنے پر کیا ہوا؟ ضلالت نور میں، گمراہی ہدایت میں، بے دینی دین میں، خیانت امانت میں تبدیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے کڑھنا، آپ کا رونا، آپ کا گڑگڑانا، آپ کا تڑپنا، آپ کا بے چین ہونا، اللہ اکبر، کہ رات کی تنہائیوں میں وہ نبی روتا ہے تو امت کے لیے، مسجد میں روتا ہے تو امت کے لیے، غار میں جاتا ہے تو امت کے لیے، عرفات کے میدان میں 4.5-5 گھنٹے سخت دھوپ میں کھڑا ہے اور رو رہا ہے امت کے لیے۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا سارے انبیاء کہیں گے، نوح کہیں گے نفسی نفسی، آدم کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، یوسف کہیں گے نفسی نفسی، داؤد کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان کہیں گے نفسی نفسی، زکریا کہیں گے نفسی نفسی، یوسف کہیں گے نفسی نفسی، سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ ایک طرف سے ہلکی سی آواز آئے گی، امتی امتی، میں تو اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ۔ کتنا رویا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا مانگا امت کے واسطے، کیسے تڑپا اور کڑا امت کے واسطے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ایک رات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ اٹھے، آپ نے نماز شروع کی، فرماتی ہے اتنا چھوٹا ہمارا کمرہ تھا کہ میں پیر پھیلا کے سو سکوں اور حضور نماز پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہوتے میں پیر کو لمبا کر دیتی، جب آپ سجدے میں جاتے میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی کہ آپ سجدہ کریں، پھر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے اور مجھ سے یوں کہتے کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، اما حمیرہ ہم سے بات تو کرو۔ حمیرہ کے معنی آتے سرخی، لالی، خوبصورت، بات تو کرو۔ اب دونوں میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ حضرت عائشہ حضور کی تنہائی کی زندگی کو بتا رہی ہے کہ میاں بیوی رات میں کس طرح رہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کا منہ ادھر بیوی کا منہ ادھر، تم اس سے بات نہیں کرتا میں تجھ سے بات نہیں کرتی۔ کلمینی یا حمیرہ، سرخی، حمیرہ، عائشہ بات تو کرو۔ تھوڑی دیر بات ہوتی، پھر آپ نماز پڑھتے، پھر کہتے ہم سے بات کرو، پھر نماز پڑھتے، پھر کہتے ہم سے بات کرو۔ حضور بڑے خوش تھے، فرمایا عائشہ اس رات کچھ مانگنا ہے مانگ لیں۔
حضرت عائشہ نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے جو دعا زندگی میں آپ نے کبھی نہ مانگی ہو۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ بس یہ سننا تھا کہ عائشہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگی، کبھی گھومتی ہے، کبھی دوڑتی ہے، کبھی بھاگتی ہے، کبھی اچھلتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، اتنی خوش کہ دوڑ رہی، گھوم رہی، اچھل رہی، کود رہی؟ فرمایا حضور کیوں نہ خوش ہو، آپ نے ایسی دعا مانگی ہے جو دعا آج تک آپ نے نہیں مانگی۔ فرمایا سن عائشہ تیرے لیے زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا کیا ہوں، اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ دعا مانگتا ہوں۔ ہم نے تو حضور کی سیرت کا مذاق بنایا ہے، سال میں ایک مرتبہ جھنڈے ہاتھ میں اٹھا کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، داڑھی مون کر، سفاری پہن کر، ٹائی لگا کر، نمازیں چھوڑ کر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑے ہی کہاں جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے پکڑ، نماز پکڑ، روزہ پکڑ، تلاوت پکڑ، تقوی پکڑ، طہارت پکڑ، پاکیزگی پکڑ، نبی کی سنت پکڑ، پھر یوں کہ نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑے ہی کہاں؟ پوچھو ان سے کیا آپ کی ظہر کی نماز ہوئی اس دن؟ عصر کی نماز ہوئی؟ ڈی جے بج رہے، ڈی جے، کئی کیک کاٹے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے۔ کہاں گئی امت؟ کیا منہ دکھائیں گے کل حشر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھائے گا؟ کیسے آپ کا سامنا ہوگا؟ نس نس میں نبی، نس نس میں نبی، نبی نبی، نس نس میں نبی، نمازیں چھوڑ کر نس نس میں نبی۔ ارے نبی کو دل میں بساؤ، نبی کو آنکھوں میں بساؤ، کانوں میں بساؤ، دماغ میں بساؤ، نبی کو ہاتھوں اور پیروں میں، یعنی نبی کے وہ اعمال کرو جو اعمال کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ نعرے مار کے کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو گئے، اب اگلے سال 12 ربیع الاول پھر آئیں گے، پھر وہی 1 سال بالکل غائب۔ اور دیکھو ان کی صورتیں، آپ جو نکل رہے تھے، گھوم رہے تھے، جلوس محمدی، اوہو، کہ ابو بکر نے کبھی جلوس نکالا، عمر نے نکالا، عثمان نے نکالا، علی نے نکالا، حسین نے نکالا، معاویہ نے نکالا، کس نے نکالا جلوس؟ سیرت کو اپناؤ، سیرت۔ کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کی گفتگو، آپ کا قاعدہ، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا لباس، آپ کی شادی، آپ کی بیاہ، آپ کا غم، آپ کی خوشی، آپ کی تہجد، آپ کی عبادت کیسی تھی، اس کو اپناؤ۔ نقل تو اتارو، نقل۔ بچہ نقل سے بھی پاس ہو جاتا ہے، ہم تو حضور کی نقل اتارنے بھی تیار نہیں ہیں۔ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں پہلا یہ کام کیا کہ او دنیا کے انسانوں، او عرب کے
کے رہنے والوں، اور عجم کے رہنے والوں، اور پوری دنیا کے رہنے والوں، میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، مجھ کو نبی مانو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راستہ آپ نے بتایا ہے، اور ایسے تڑپتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں بھی ایمان میں آ جائے، فلاں بھی ایمان میں آ جائے، فلاں بھی اسلام میں آ جائے، فلاں بھی ایمان میں آ جائے، فلاں بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ساری جنگیں اس کی وجہ سے ہوئی، فتح مکہ، احد، احزاب، خندق، بدر، احد، سب اس کی وجہ سے، سینکڑوں صحابہ اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک، آپ کے دانت گرے ہیں، شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ اتنا ظالم، جابر، فاسق، لیکن وارے آپ کے اخلاق کریمانہ۔ اس کا بیٹا تھا عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ مسلمان ہو گیا، حضور کے پاس آیا، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پانی پی رہے تھے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پانی بچا ہوا آپ کا دے دیجئے، کیا کروں گے؟ کب میرے اپنے باپ کو پلاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس بچے ہوئے پانی کی وجہ سے وہ ایمان لا لے۔ آپ نے دے دیا، وہ گھر گیا، باپ کے ہاتھ میں پانی دیا، کیا لایا؟ کہا محمد کا بچہ ہوا پانی ہے۔ اس نے ایسا پھینکا اور کہا کسی کا پیشاب پی لوں گا لیکن محمد کا پانی نہیں پیوں گا۔ وہ مر رہا ہے، عبداللہ بن ابی ابی، بیٹا آیا، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قمیض دے دیجئے، کیا کروں گے؟ کہا میرا باپ مر رہا ہے، میں اس کو آپ کا قمیض پہناؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی قمیض کی برکت سے اس کا عذاب ہلکا کر دے۔ آپ نے قمیض دے دیا، مر گیا وہ، اس کا جنازہ جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، وہ دور تھے، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالنے لگے، آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، لوگ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، منافق، یہودی، صحابہ کا، حضور کا دشمن، آپ قبر میں اترے، اپنا تھوک نکالا، اپنا لعاب نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، اور یوں کہا ہو سکتا ہے میرے تھوک اور لعاب کی وجہ سے اللہ اس کا عذاب ہلکا کر دے۔ 300 یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ ہمارے پاس اخلاق کا نام ہے، اخلاق نہیں ہمارے پاس۔ اخلاق پہ ہم گھنٹوں بیانات، تقریریں کر لیں گے، اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ قربان جائے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صاحب سے چوری ہو گئی، صحابہ سے ہوا ہے، کروایا گیا اللہ نے امت کے بتلانے کے واسطے، چوری ہوئی، حضور کے پاس لائے، آپ نے کہا چوری کیا؟ کہا کیا 4 مرتبہ کہا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کا ہاتھ لے جا کے کاٹو۔ صحابہ ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے لگے، مسجد کے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آواز مسجد کے باہر آ رہی ہے، صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ حضور پر کسی نے حملہ کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دوڑے آئے، کہا حضور کیا بات ہے؟ کہ تم اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ کہا جی آپ نے حکم دیا ہے۔ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہو، اس پر نبی نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟
یہ امت سے پیار، امت سے تعلق. جب آپ کی وفات کا وقت آیا، روح نکالنے والا فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، روح نکالنے والے فرشتے نے سلام کیا کہ اجازت ہو تو اندر آؤں. کسی سے آج تک دنیا میں روح نکالنے کی اجازت نہیں لی گئی، آپ پہلے شخص ہیں جن سے اجازت لی گئی. کسی نبی سے اجازت نہیں لی گئی کہ اجازت ہو تو اندر آؤ. آپ نے کہا جاؤ. تو کیا بات ہے کہ میں روح نکالنے کے لیے آؤں. اللہ نے آپ کو بلایا ہے. آپ نے جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل کیا کہتے ہیں. جبرائیل نے کہا حضور اللہ تو آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے. خدا ملاقات کا انتظار کر رہا ہو، وہ زندگی بن جائے ہماری. کہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے. آپ نے کہا جبرائیل میں تو جا رہا ہوں، آج چلے جاؤں گا، میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد. میری امت کے ہاتھ پہ کون، سر پہ کون شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میری امت کا سہارا آسرا کون بنے گا. فوراً جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ روایت میں یوں آتا ہے کل جب حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک طرف یہ امت، ایک طرف اس امت کے دشمن، خدا حساب کتاب لینے کی تیاری کر رہے ہوں گے امت سے. آپ اللہ کے قریب جائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت کا حساب لے رہے ہیں. کہ ہاں. آپ فرمائیں گے کہ میری امت کا حساب اگر ان دشمنوں کے سامنے لیا جائے گا یہ خوش ہوں گے کہ ارے محمد کی امت نے یہ کام کر کے آئی ہے. تو پھر کیا ہو محمد بتاؤ. آپ فرمائیں گے اے اللہ ان کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں دے دے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ان کا حساب و کتاب آپ کے ہاتھ میں دوں گا آپ ہر امتی کے گناہ پڑھتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی کہ میری امت نے یہ کیا. ہم آپ کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے. ہم بغیر حساب و کتاب کی آپ کی امت کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں. دنیا میں کسی بھی نبی کی اتنی سیرت محفوظ نہیں جتنی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. آپ نے لباس کیسا پہنا، آپ بال کیسے کاٹتے تھے، آپ جوتا کیسے پہنتے تھے، آپ کھانے میں کیا کھاتے تھے، آپ کس طرح لیٹتے تھے، آپ پانی کس طرح پیتے تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ اترتے کیسے تھے، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا، آپ کا قیام کیسا، آپ کا قاعدہ کیسا، آپ کیسے ملتے تھے، کیسے کس سے ملاقات کرتے تھے. پوری سیرت آپ کی محفوظ ہے. سیرت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں پالی تھی نو بکریاں تھی، وہ 9 بکریوں کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں. 9 بکریوں کے نام اجوا، سقیا، زمزم، برکا، ورسا، اطلال، اطراف، قمرا، غیثا. ہے کس کا نام؟ ہمارے پردادا کا نام ہم کو یاد نہیں ہے. یاد بولو، یاد ہے کسی کو پردادا کا نام؟ 1450 سال گزر گئے، اس نبی کی 9 بکریاں اور 9 بکریوں کے نام
یہ 9 بکریاں تھی. ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یم. ایک اور بکری تھی حمرا. وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مر گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گدھے تھے, ان کا نام بھی ہے, گدھوں کا نام عفیر اور یافور. 2 خچر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, گدھے سے بڑا ہوتا ہے. ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ. 2 گدھے تھے عفیر یافور. یافور بڑا عجیب گدھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, کسی کو بلانا ہے, کوئی نہیں ہے, آپ یافور سے کہتے بلال کو بلا کے لاؤ, ابو ہریرہ کو بلا کے لاؤ, اکرامہ کو بلا کے لاؤ, ابو بکر کو. یہ یافور بھاگتے ہوئے جاتا تھا, 2 سے دروازے کو مارتا, لات مارتا, جو بھی کرتا, سر مارتا, وہ دروازہ کھولتے, سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. کیسی اطاعت کرتے تھے. آپ کے گدھے آپ کی اطاعت کر رہے, ہم انسان ہو کے آپ کی اطاعت نہیں کر رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ یافور جو گدھا تھا رسی توڑا, اور رسی توڑ کے پورے مدینے کی گلیوں میں چیختا, چلاتا, آواز نکالتا, اور یہ بتلانا چاہتا کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. 3 دن پوری گلیوں میں گھومتا رہا, چلاتا چیختا رہا, نہ کھانا نہ پانی. ایک کنواں نظر آیا, اس کنویں میں پانی تھا, زور سے اس میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. اور یہ ثابت کیا جب میرے آقا نہیں ہے تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اونٹنیاں تھیں, عزبا, جدعا, شہبا, قصوا. 2 اونٹ تھے آپ کے, ان کا نام بھی عسکر, فعلب. شہبا جو اونٹنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بارے میں یوں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ قبر کے باہر بیٹھ گئی, رو رہی رو رہی رو رہی رو رہی رو رہی. لوگ چارہ دے رہے, پانی دے رہے, پی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں 3 دن تک بھوکی اور پیاسی رہی, روتی رہی, اور بعد میں مر گئی, انتقال ہو گیا اس کا حضور کے غم میں. یہ جانور تھے, گھوڑے تھے آپ کے. ایک کا نام تھا لحیف, ایک کا نام تھا لزاز, ایک کا نام تھا تراد, ایک کا نام تھا سجل, ایک کا نام تھا ورد گلاب, ایک کا نام تھا وردجل, ایک کا نام تھا سقب, ایک کا نام تھا مردجل, ایک کا نام تھا سبیحہ, ایک کا نام تھا یعصوب. جو اوپر جو بتایا میں 2 گدھے تھے آپ کے, عفیر اور یافور. یہ یافور جنگ خیبر میں آپ مال تقسیم کر رہے تھے. یافور آپ کے قریب آیا اور آ کر یوں کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی نسل کا آخری گھوڑا ہوں, آخری گدھا ہوں, اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں, اور میری نسل میں جتنے گدھے آئے ہیں سارے انبیاء نے میری نسل کے گدھوں پر سواری کی ہے. میں آخری نبی, آخری گدھا ہوں, آپ بھی آخری نبی ہے. آپ مجھے کسی کو مت دیجئے, آپ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ آپ مجھ پر سواری کریں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, بس عرض یہ کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائے, آپ کی اتباع کرے, جی آپ کی سنتوں کا اہتمام کرے, لباس میں, چہرے میں, مہرے میں, جی چلنے میں, پھرنے میں, کھانے میں, پینے میں. اور سنت کا جو رنگ آتا ہے وہ رنگ عجیب ہوتا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو شخص مستحب کو چھوڑتا ہے حقارت کی وجہ سے کہ صاحب یہ مستحب ہے, کروں تو کیا, نہ کروں تو کیا, اللہ سبحانہ و تعالی سنت پر عمل کرنا اس کی زندگی سے نکال دیتے ہیں.
اور جو سنت کو چھوڑتا ہے حقارت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی واجب پر عمل کرنا اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور جو واجب کو چھوڑتا ہے حقارت سے، ارے واجب ہے، کروں کیا نہ کروں کیا، اور لوگ وتر پڑھ رہے ہیں، میں وتر نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی فرض پر عمل کرنا اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور جو فرض چھوڑتا ہے حقارت سے، اللہ ایمان کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو، آپ کو اور پوری امت کو معاف فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔